عمران خان صاحب نے اپنے بیٹوں کو ہدایت دی کہ آپ پاکستان نہ آئیں. ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ امریکہ کے سوا ہمارا کوئی اور جو ہے وہ ایلائی ہمیں نظر نہیں آتا اور امریکہ سے ہی انہوں نے اپنی توقعات باندھی ہیں. باجوڑ کے اندر اس وقت جو ہے وہ بدامنی بے تحاشا ہے. وہاں پہ ایک آپریشن کا آغاز کیا گیا, اس کو آپریشن سر بکف کا نام دیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کچھ خاص معلومات آپ کے ساتھ باجوڑ کے حوالے سے شیئر کریں گے, جہاں پہ ملٹری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہا ہے, لیکن وہاں پہ حالات بہت کشیدہ ہیں. اس کے اندر کیا تفصیلات ہیں اس کے حوالے سے, اور کیا ہو سکتا ہے, کیا ممکنات ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو ایک خصوصی اجلاس رات گئے بلانا پڑا اور اس کے بعد انہوں نے کچھ فیصلے وہاں پہ کیے ہیں. اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے اور آپ کو معلومات دینا بھی ضروری ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک تھوڑا سا تذکرہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کے حوالے سے کروں گی. عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کے حوالے سے کل ہم نے اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ امکانات یہ ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے, اور پھر کل عمران خان صاحب جو ہیں ان کے کی سماعت تھی ان کے کیس کی, جس میں کہ صحافی بھی موجود تھے, جیو سے شبیر ڈار اور ایکسپریس سے اور تمام جو آؤٹ لیٹس ہیں, میڈیا آؤٹ لیٹس, ان سے تقریباً وہ وہاں پہ موجود تھے جو کہ اس کیس کو کور بھی کر رہے ہیں. وہاں پہ عمران خان صاحب نے بات چیت کی اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو ہدایت دی کہ آپ پاکستان نہ آئیں. اب ان کی یہ ہدایت جو تھی, ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی اہم خبر تھی, کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے تحریک انصاف اس کے اوپر جو ہے وہ ایک تشہیر کر رہی تھی اس بات کی کہ ان کے صاحبزادے آئیں گے, اور ایک تحریک کا مومنٹم بنانے کی بات بھی جو ہے وہ کی جا رہی تھی. لیکن کل جب عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا اور یہ خبریں چل پڑیں, تو اس کے بعد آج شیخ وقاص اکرم صاحب جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہیں, انہوں نے تردید کی اور انہوں نے کہا کہ صحافی جو وہاں پہ بیٹھتے ہیں جاتے ہیں وہ اپنا من پسند جو نیریٹو ہے وہ باہر آ کے بتاتے ہیں. اس کو پھر اگین جیو کے جو کورسپونڈنٹ ہیں شبیر ڈار صاحب, اور ایک بڑے مایہ ناز صحافی بھی ہیں, انہوں نے ان کو کوٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو خبریں ہیں ان کو پی ٹی آئی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے, اور اگر ان کو سوٹ نہیں کرتے تو وہ عمران خان صاحب کی ہدایات بھی ہوں یا ان سے جو ان کی بات چیت ہے ان کو الگ رخ دے دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کے اندر ایک کافی زیادہ تضاد ہے, لیکن ہم ٹرسٹ کرتے ہیں ان صحافیوں کو جو وہاں پہ گئے ہیں, اور واقعی اور ان کی عمران خان صاحب بھی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہاں پہ ایز اٹ از جو ہے وہ انہوں نے رپورٹنگ کی ہے ہمیشہ, کیونکہ ان کے پاس اخبارات جاتے ہیں, ان کے پاس ٹی وی موجود ہے, وہ پروگرامز بھی دیکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو یہ ساری جو معلومات ہیں وہ پہنچتی رہتی ہیں. بلکہ فیصل چودھری صاحب سے ایک دفعہ میں نے پوچھا, جو فواد چودھری کے بھائی ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل بھی رہے ہیں اور بشرا بی بی کے بھی, انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب اتنے اپڈیٹڈ ہوتے ہیں کہ شاید ہم بھی اتنے اپڈیٹڈ نہیں ہوتے. اب ان کے پاس یہ معلومات ظاہر ہے آتی ہوں گی, ٹی وی بھی وہ دیکھتے ہیں, اخبارات سے بھی وہ ہوتے ہیں, ان سے ملاقاتیں بے شک کم ہوں, لیکن ان کے پاس یہ خبریں آتی ہیں, اور کہاں سے آتی ہیں یہ بہرحال ایک بڑا اہم سوال ہے. جس طرح سے ان کے ٹویٹ کہاں سے آتے ہیں یہ ایک اہم سوال ہے. اچھا, اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کے حوالے سے جو اطلاعات تھیں اس کے اوپر تو اب ایک کنٹروورسی جنریٹ ہو چکی ہے اور شاید وہ نہیں آ رہے, مگر عمران خان صاحب نے ہدایت بھی کر دی ہے, لیکن وہ واپس گئے ہیں. اور امریکہ کے اندر ایک انٹرویو جو ہے انہوں نے ریکارڈ کروایا تھا, وہ منظر عام پر سامنے آ گیا, جس میں کہ انہوں نے مختلف باتیں کی ہیں. انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے جو ہے وہ قاسم خان کا یہ انٹرویو ہے, جس میں کہ انہوں نے ایک امریکی نیوز آؤٹ لیٹ ہے اس کو انٹرویو دیا, اور اس میں انہوں نے والد کی جو جیل کے اندر حالت ہے, جو ان کے ساتھ بقول ان کے غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے, سنگین خلاف ورزیاں ان کی انسانی حقوق کی جا رہی ہیں, اور پاکستانی عدالتی نظام کے حوالے سے جو ان کے کنسرنز ہیں اس کے اوپر انہوں نے کھل کے بات کی. اور انہوں نے کہا کہ ان کے والد جو ہیں وہ ایک اندھیرے کمرے میں رہتے ہیں اور ان کو دستیاب نہیں ہیں چیزیں, اور وہ ان کے 200 سے زائد مقدمات ہیں, ان پہ مزید مقدمات بنا دیے جاتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا ہے وغیرہ وغیرہ. ظاہر ہے وہ بیٹے ہیں ان کے, انہوں نے جتنا سے اپنا ان کا جو کیس تھا وہ پلی کرنا تھا انہوں نے پلی کیا. لیکن کل ہی عمران خان صاحب کی صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے, بلکہ اگین وہاں جو صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے سوٹڈ بوٹڈ اور اتنے وہ زبردست کلین شیو کر کے وہ آتے ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان پہ کوئی بھی اثر ہوا ہے جیل کا, وہ اتنے فریش ہوتے ہیں. بلکہ ایک وہی شبیر ڈار صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ایک یہاں تک ہوتا ہے سم ٹائمز کہ ان کے لیے چائے اور جو ان کے
سنیکس ہیں وہ عدالت میں آ رہے ہوتے تھے پہلے جب کبھی وہ یہ کور ہوتی تھی وہاں پہ اور صحافی بہت باقاعدگی کے ساتھ جاتے تھے. تو یعنی ایک طرف تو وہ بیانیہ ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور اب ان کے صاحبزادے اٹھا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ بیانیہ ہے جو کہ پاکستان کے جو آزاد صحافی ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور وہ اس کے حوالے سے رپورٹ بھی کرتے ہیں اور ان کی کنڈیشن پہ بات بھی کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب ان کی جو بھی رپورٹنگ ہے اس سے مطمئن بھی نظر آتے ہیں. تو پھر جو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ کون آپ کی جو ایلائز ہیں کوئی ہیں جو کہ ان کی مدد کر سکے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو امریکہ کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں. اب یہ جو جملہ ہے نا کہ امریکہ کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں، اب یہ وہ جملہ ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے پورے بیانیے کو ختم کر رہا ہے، جو انہوں نے غلامی نامنظور اور حقیقی آزادی اور پتہ نہیں کون کون سی ایبسلیوٹلی ناٹ اور باقی سب چیزیں جو انہوں نے ترویج کی تھی، انہوں نے تشہیر کی تھی، اس کے اوپر بیانیہ بنایا تھا. اور اب ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ امریکہ کے سوا ہمارا کوئی اور جو ہے وہ اس وقت ایلائے ہمیں نظر نہیں آتا، اور امریکہ سے ہی انہوں نے اپنی توقعات باندھی ہیں. یہ وہ نیریٹو ہے اور یہ وہ ریالٹی ہے جو کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے اس سے بالکل متضاد ہے. اور مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے جو پیروکار ہیں وہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ حقیقی آزادی، ان کی پارٹی جو ہے وہ حقیقی آزادی جو ہے وہ دلوا سکتی ہے. یہ نیریٹو صرف نہیں ہے بلکہ آج ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات نہیں کری، اینٹی عاصم منیر نیریٹو ہے کیونکہ عاصم منیر ان سے بات نہیں کرے. کل اگر وہ باجوہ صاحب کی طرح ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ بات چیت دوبارہ شروع کر دے، ان کے ساتھ رابطوں کا آغاز کر دے، ان کو اقتدار میں لے آئے، ان کے لیے پورا ایک ماحول بنا دیا جائے، تو پھر وہی باجوہ صاحب کی طرح باپ بن جائیں گے اور اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے حق میں ان کے بیانیے آنے شروع کر دیں گے. پی ٹی آئی کا اپنا نظریہ کیا ہے؟ اب وہ تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، ان کی تحریک کس چیز کے اوپر ہے؟ کیا ان کی تحریک جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کو جمہوریت دینا چاہتے ہیں، وہ آئین کی سربلندی چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نظام انصاف درست ہو؟ آپ 3.5 سال وہ اقتدار میں رہے، آپ نے دیکھا کہ کون سا نظام انصاف تھا جو کہ پاکستان کے اندر کام کر رہا تھا. لیکن یہ سب جو ہے وہ ضرورتاً، اور یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہے، انفارچونیٹلی جو اس وقت اقتدار میں موجود ہیں ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے. یعنی پی ایم ایل این جو کل کو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتی تھی، آج ان کا بیانیہ کہا ہے. تو یہ سب بیانیے اس وقت تک چلتے ہیں جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہوتی ہے. جب اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر وہ اسی طرح کے معاملات جو ہیں وہ دوبارہ ہونا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اچھا، اب آپ آگے دیکھیے کہ تحریک کے حوالے سے کہ اب ظاہر ہے کہ بہت 5 اگست میں کم دن رہ گئے ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے وہ لیڈ کریں گے، کہا یہ جا رہا ہے، جبکہ عمران خان صاحب نے کل یہ بھی کہا ہے ذرائع کے مطابق کہ ان کی پارٹی لیڈ کرے گی. محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اب تک اس بات کے اوپر پوری طرح سے سامنے نہیں آئے ہیں یا ان کا کوئی بیان نہیں آیا کہ وہ صرف رہائی کی تحریک چلائیں گے یا وہ ملٹی ایجنڈا. کل مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو کہ اس وائس چیئرمین ہیں تحریک تحفظ آئین کے، وہ ہمارے پروگرام پہ تھے اور انہوں نے بتایا، کھل کے بتایا کہ ہم ایک ملٹی ایجنڈا جو ہے اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، صرف رہائی نہیں. رہائی تو بالکل اس کا آؤٹ کم ہوگا، یعنی جب قانون کا ہوگا نفاذ، جب آئین کا نفاذ ہوگا تو پھر اس کے بعد آؤٹ کم اس کا جو ہے وہ رہائی ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ بھی ان کا جو بیانیہ ہے وہ بالکل مختلف ہے. اچھا، اب بات کرتے ہیں جو کہ باجوڑ کے حوالے سے ہے، اور باجوڑ کے اندر اس وقت جو ہے وہ بدامنی بے تحاشا ہے. وہاں پہ ایک آپریشن کا آغاز کیا گیا، اس کو آپریشن سر بکف کا نام دیا گیا ہے. کل بھی ہم نے اس کے حوالے سے بات کی تھی. وہاں پہ اس وقت بھی جو متضاد اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن افواہوں کا بازار گرم ہے کیونکہ ایگزیکٹ جو پکچر ہے وہاں کی سمجھ میں سامنے نہیں آ رہی. جو اکاؤنٹس ہم فالو کرتے ہیں، خاص کر کے جو اس کے حوالے سے آپریشن ہے، اس آپریشن کے اوپر جو ہے وہ میں کم از کم یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ خراسان ڈائری اور بہت سارے وہاں پہ جیسے حسن خان صاحب جیسے، محمود جان بابر جیسے، عقیل یوسف زئی جیسے، یہ تمام وہ صحافی ہیں، اسماعیل خان صاحب ہیں، پھر طاہر خان صاحب ہیں، بہت بڑے نامور صحافی وہاں کے جو رپورٹ کر رہے ہیں، ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور وہ بالکل جسے کہنا چاہیے اپنی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کے اوپر رپورٹ کر رہے ہیں. خراسان ڈائری جو ہے اس نے ایک اس آپریشن کے حوالے سے بات کی ہے اور اس نے اس کے اوپر کافی بریکنگ نیوز جو ہیں وہ دی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک ملٹری آپریشن جو ہے وہ
16 ایریاز ہیں باجوڑ کے، جس میں کہ تحصیل مومند تحصیل بھی ہے اور اس کے ارد گرد کے علاقے، وہاں پر آپریشن یہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اطلاعات یہ ملی تھیں اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر یہ خبریں تھیں یا اطلاعات تھیں کہ ہیوی انفلکس آف پاکستانی طالبان واز رپورٹڈ سنس لاسٹ منتھ، اور پچھلے ایک مہینے سے یہاں پہ بھاری تعداد میں طالبان جو تھے وہ ان کی موجودگی پائی گئی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا گن فائر اینڈ ایکسپلوژنس ور رپورٹڈ بائی آئی وٹنسز، اور بہت سارے آئی وٹنسز جو تھے انہوں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہاں پہ گن فائر بھی ہوا ہے، ایکسپلوژنس بھی ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے اس معاملے کے اوپر یہ بھی کہا ہے کہ ظاہر ہے جو بھی آپریشن یہ ہو رہا ہے، اس آپریشن کے اندر مختلف، چونکہ یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، یعنی وہاں پہ جو اطلاعات ہوتی ہیں کہ کہاں پہ ہیں اس کی بنیاد کے اوپر وہاں پہ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ وہاں پہ ایک فل فلیجڈ آپریشن وہاں پہ لانچ نہیں کیا گیا، اسی لیے وہاں پہ کرفیو لگایا گیا صبح 5 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک، اور اس کرفیو کے بعد جو ہے کہ اندر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ 7 کے قریب اس وقت تک پاکستانی طالبان یعنی فتنہ الخوارج اور جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان سے ایفیلیٹڈ لوگ جو ہیں وہ اب مارے جا چکے ہیں، 11 جو ہیں وہ کریٹیکلی انجرڈ ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس آپریشن کو کل صبح یعنی آغاز اس کا کیا گیا تھا، اور جو کریڈیبل سیکیورٹی سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں خراسان ڈائری کے مطابق کہ تقریباً 3 جو سیکیورٹی فورسز کے جوان ہیں وہ بھی وہاں پہ شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فائرنگ ہے اس کی آوازیں بھی سنی جا رہی ہیں، اور جو مین روڈ ہے لغاری تراخو کی وہ بھی جو ہے وہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے سیکیور کی ہوئی ہے۔ یہ کوئی بہت اچھی صورتحال نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ آپریشن بھی اسی بنیاد پہ کیا گیا جب اطلاعات پہنچی ہیں کہ وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں طالبان، تحریک طالبان کے لوگ اور فتنہ الخوارج کے لوگ جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں۔ اب ایک ٹویٹ میں دیکھ رہی تھی محمود جان بابر صاحب جو سینئر صحافی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ نقل مکانی جو ہے وہ تو شروع ہو چکی ہے، کیونکہ باہر کے حالات اتنے کشیدہ ہیں کہ لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ اس سے پہلے لوگوں نے گھر نہیں چھوڑے تھے۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ مامند کے اندر جو نقل مکانی جاری ہے اس میں عوام کو بھی اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ ان کے لیے پانی کا اور کھانے کا انتظام کریں۔ وہاں پورے خیبر پختونخوا، یہ تیرہ ویلی ہو، یہ باجوڑ کا علاقہ ہو، مومند ایجنسی ہو یا مومند کا علاقہ ہو، یہ سب کے سب جو ہیں اس وقت شورش زدہ ہیں۔ لوگ وہاں جو عوام ہے وہ چاہتے ہیں کہ امن ہو، اور وہ لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپریشن اس طرح کا نہ ہو کہ وہ نقل مکانی پہ مجبور ہوں یا ان کو گھروں سے جانا پڑے۔ وہ اس آپریشن کے لیے پھر کل رات کو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، رات گئے ایک میٹنگ جو ہے وہ کی گئی، اور اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ ساری جو ان کی قیادت تھی پاکستان تحریک انصاف کی وہ بھی اس کے اندر موجود تھی، اور پھر اس پہ ایک پریس ٹاک بھی جو ہے وہ کی علی امین گنڈاپور صاحب نے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ باجوڑ میں معصوم شہری جو ہے وہ شہید ہوئے، اور یہ کہا کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں، اور یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ انہوں نے پھر آرڈرز بھی کیے کمشنرز کو کہ وہ کرفیو کے احکامات جاری نہ کریں۔ اب ایک طرف فتنہ الخوارج اور تحریک طالبان کے لوگوں کے مرنے کی اطلاع ہے، اور ایک مخصوص ایریا جہاں پہ یہ آپریشن ہو رہا ہے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق، یعنی جو ہم خراسان ڈائری کو کوٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپریشن جو ہے وہ نہ کیا جائے، یہاں پہ لوگوں کو نہ نکالا جائے، اور ہمیں یہاں سے فوج جو ہے وہ نکل جائے، انخلا اس کا جو ہے وہ کر دیا۔ دیکھیے ایک اتنی خطرناک بات ہے، کوئی بھی آرمی جو ہے وہ اس طرح کے علاقے سے نہیں نکل سکتی ہے جبکہ وہاں پہ پریزنس موجود ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ عوامی جذبات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ عوام نہیں چاہتے کہ لوگ جو ہیں وہاں سے جائیں اور نقل مکانی کریں اور آپریشن کریں، اس طرح کا آپریشن۔ لیکن آپریشن آلریڈی یہ جو ایریا ہے، ہم نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہے، یہ ایریا ایک مخصوص ایریا ہے جس میں یہ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھا جائے تو اس وقت جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، بلکہ وہی نہیں
JUIF کے جو اسلم غوری صاحب کا جو ان کے اسپوکس پرسن ہے ان کا بھی اسٹیٹمنٹ میں نے پڑھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ حالات کو کنٹرول کیا جائے اور عوام کو کے حوالے سے جو ہے وہ اس طرح کے فیصلے نہ کیے جائیں اور عوامی جذبات کی نمائندگی انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ عوام جو ہے وہ اعتماد نہیں کر رہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب حل اس کا کیا ہے. تو وہ آج جو ہے ایپیکس کمیٹی اس کے اوپر بیٹھی ہے. اگر اسی طرح سے وہاں پہ احکامات جیسے کہ انہوں نے دیے ہیں کہ کمشنر جو ہیں وہ کرفیو کے نافذ نہ کریں, جو کہ ریاست چاہتی ہے کہ کرفیو کا نفاذ ہو اور اس کے بعد وہ آپریشن کریں. حل کیا ہے اس کا؟ وہ حل وہ ابھی تک پیش نہیں کر رہے, اور اگر دیکھا جائے تو وہ ایک طرح سے ان کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں کہ اس بیانیے کے ساتھ کہ جو ہے وہ یہ تمام جو لوگ ہیں یہ معصوم ہیں, یا یہ کہ ان کے خلاف آپریشن نہیں ہونا چاہیے. تو اور اسی کو PTI اپنا بیانیہ بھی بنا رہی ہے, اور یہی وہ صورتحال ہے جو کہ بہت خطرناک ہے, اور یہی وہ معاملات ہے. اگر وہاں پہ اب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہ تمام جو قبائل ہیں وہ اس علاقے کے باجوڑ کے وہ اس علاقے کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ کرفیو نافذ ہے, اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ اس کو روکنا چاہتے ہیں, یعنی اب وہ سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اچھا, ایک طرف جو ہے وہ طالبان ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز ہیں, عوام اس میں پس رہے ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں نے ابھی تک کوئی اپنا جو کردار ہے وہ کیا ادا کیا ہے, یہ میرا خیال ہے کہ بہت اہم ہوگا جاننا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ایک سعد رفیق صاحب جو کہ PMLN کے بہت سینئر رہنما ہیں, انہوں نے کئی دفعہ وزیر بھی رہ چکے ہیں, وفاقی وزیر, اور بڑے مدلل بات کرتے ہیں, بہت ان کا نام ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور وہ بہت ہی بہترین ٹویٹ ہے اگر اس کو دیکھا جائے سامنے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں امن و امان کی صورتحال نہایت تشویشناک ہو چکی ہے. کافی لمبا ہے. انہوں نے کہا کہ جانی مالی نقصان ہو چکا ہے, سیکیورٹی فورسز کی لڑائی میں عوام پس کے رہ گئے ہیں اور ہمہ وقت خوف اور جبر کے سایوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. ہر المناک سانحے کے بعد کچھ وقتی جو ہے وہ وقتی طور پر جڑتے ہیں, لیکن دہشت گردی کے خلاف عوامی حمایت کے حصول کی منظم اور مسلسل سیاسی کوششیں نہ ہونے کے برابر محسوس ہوتی ہیں. وادی تیرہ سے ٹانگ تک ہر طرف عوامی بے بسی, کرب, احساس زیاں اور محرومی عروج پر ہے. یعنی کہ پولیٹیکل لوگ بیٹھتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھول جاتے ہیں یہاں پہ جو سیاسی حمایت ہے عوامی, اس کو حاصل کرنے کی کوئی کوشش وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کی گئی ہے. تو یہ وہاں پہ صورتحال ہے, اور اس صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے. اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. اس کے اوپر عوام کو اعتماد میں لینا, وہاں کی سیاسی ہم نے کل بھی یہ درخواست کی تھی اور ہم آج بھی یہ بات کریں کہ وہاں پہ کیوں نہ, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہاں پہ طالبان موجود ہیں اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے اور جوان بھی مارے جا رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے, اس میں معصوم لوگ بھی مارے جا سکتے ہیں, اور اطلاعات ہیں بہت سے دوسری طرف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے وہاں پہ لوگ مارے بھی گئے. تو اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا وہاں کی عوام یعنی قبائلی جو جرگہ ہے اس کے ساتھ مل کے, اور قبائلی جرگوں کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں. اس کے اوپر ایک کمیٹی وہاں پہ ضرور بنائی جانی چاہیے جو کہ وفاقی اور صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے کام کرے. تب کہیں جا کے یہ, اگر صوبائی حکومت کی نیت ہے اور اگر جو ریاستی ادارے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امن ہو, تو اس کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا. مگر عوامی رائے کے بغیر, عوامی جذبات کو سامنے کو اگنور کیے بغیر, ان کو درگزر اس کا کیے بغیر آپ کسی طرف نہیں بڑھ سکتے ہیں. اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.